اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو بیماری کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں اس بیماری سے ہمیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں بندے پر کوئی بیماری بھیجتا ہوں اور وہ اگر لوگوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو پہلے سے بہتر گوشت اور خون دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بندہ اور بندی پر احد کے پہاڑ جتنے گناہ ہوں اور وہ بخار میں مبتلا ہو جائے اور سر درد میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ سر درد اور بخار مسلسل رہنے کی وجہ سے اس کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں ایک اور بات آپ کے ذہن سے کلیئر کرتا چلوں کہ بیماری رحمت ہے یا عذاب ہے۔ اگر بیمار شخص بیماری میں صبر کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے آخرت میں درجات بڑھیں گے۔ اور اگر وہ لوگوں سے شکایت کرتا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ کو بیمار کرنے کے لیے ملا تھا، پتہ نہیں میری بیماری کب ختم ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ کہنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بیماری اس پر اللہ کے غصے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پر اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس میں ہم لوگ صبر کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت احمد بن عبداللہ بن داسا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو گیا، تو مشہور بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت سہل اپنی بیماریوں میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے بیماری میں یہ دعا پڑھی ہو انہیں شفا نہ ملی ہو۔ تو میں نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم اشفینی بشفائک وداوینی بدوائک وعافینی ببلائک۔ اے اللہ، مجھے شفا عطا فرما اپنی شفا کے ساتھ، اور میری امداد فرما اپنی دوا کے ساتھ، اور مجھے عافیت عطا فرما اپنی آزمائشوں سے۔ تو میں مسلسل یہ دعا پڑھتا رہا اور اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ عمل بھی اسی دعا کا ہے۔
اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اگر تو مریض اتنا زیادہ بیمار نہیں وہ خود یہ دعا پڑھ سکتا ہے تو وہ خود یہ دعا پڑھے۔ اگر مریض اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس دعا کو خود پڑھ سکے تو اس کے لیے اس کا باپ، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، یعنی کہ عزیز رشتوں میں سے کوئی بھی رشتہ اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھیں، نماز عشاء کے بعد پڑھیں، نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اشفنی بشفائک وداوینی بدوائک وعافنی من بلائک۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، اس دعا کو میں سکرین پر بھی چلا دوں گا، ادھر سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اشفنی بشفائک وداوینی بدوائک وعافنی من بلائک۔ اس دعا کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ مریض اس دعا کو سن سکے۔ جب آپ 313 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس پانی کو اپنی انگلیوں پر لگا کر مریض کے اوپر چھینٹے مارنے ہیں، اور پھر وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے، یا پھر چھینٹے آپ بعد میں مریض کے اوپر مار سکتے ہیں، کہ پانی کا ہلکا ہلکا چھڑکاؤ آپ نے مریض کے اوپر کرنا ہے۔ جیسے جیسے مریض یہ پانی پیتا جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر سے بیماری ختم ہوتی جائے گی۔ اب اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اس دعا کو آپ زبانی یاد کر لیں اور روزانہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ کر مریض کے پاس بیٹھ جائیں، اور جس طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ یہ عمل کرتے جائیں۔ اگر تو مریض خود یہ عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو جیسا میں نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مریض صحت یابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ 41 دنوں تک اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ مریض کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔